اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے دوستو، پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیاری پیاری بہنوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے حاضر خدمت ہے۔ آج بات ہوگی والد و استاد کی ذمہ داریوں پر۔ آج دیکھتے ہیں والد اور استاد کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاہد کہ اتر جائے تیرے دل میں میری باہت۔ پیارے پیارے بچوں، آج کا یہ عظیم الشان ٹائٹل والدین کے نام۔ خوش قسمتی سے والد و استاد یکجا ہیں۔ آج ان دونوں کی سوچ، ان دونوں کی فکر کم از کم آج کے دن اور آج کے معاشرہ میں ضرور یہ ہونی چاہیے کہ ملک و ملت کی مقدس امانت ہم نونہال آپ دونوں بزرگوں کو زیر سایہ علم و اخلاق کی تربیت کیسے حاصل کریں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، ہاں تو اس حقیقت سے بلا کون انکاری ہے کہ 5 سال کی عمر کا درخت یعنی کہ بچہ اس نرم و نازک ٹہنی یا شاخ کی مانند ہوتا ہے جسے اس کا مالک یا مالی جس طرف چاہے آسانی سے موڑ دے، لیکن 10-15 برس بعد یہی کمزور شاخ جب مضبوط تنا بن جاتی ہے تو اسے موڑنا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، بالکل اسی طرح ہم 9 سن بچوں کو اگر 4-5 سالوں کے ابتدائی عرصہ میں علم و اخلاق کی صحیح تربیت دے دیں، ہماری عادات و اعتبار کو اخلاقی اور روحانی اقتدار میں ڈال دیں، تو ممکن ہے مستقبل میں ہمارے لیے معاشرے کا بہترین شہری بننے کی پوری قوت، پوری صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہرحال بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، والد اور استاد دونوں بزرگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے گھر اور مدرسے میں اسلامی اور اخلاقی خطوط پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق کس طرح ادا کریں، اسی پہ بات ہوگی۔ تو یہی کہوں گا، لمبی چھوڑنے کے بجائے صرف ایک جملے میں یہ گزارش، یہ اپیل، یہ درخواست کہ والد اور استاد دونوں ایک فرض شناس، درد مند مالی کی طرح اس نوجوان بچوں یعنی پودوں اور غنچوں کی آبیاری کا حق اس طرح ادا کریں کہ کل کو ہم علم و اخلاق کا ہنستا، چمکتا، چہکتا، مہکتا پھول بن کر ملک و ملت کے گلے کا حسین ہار بن جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے پاکستان میں تو ناممکن ہے، کیونکہ وہاں تو اساتذہ والد گرامی بھی اس سے کوسوں دور ہیں۔ خود بھی رات کو فلمیں دیکھیں گے،
بچے بھی دیکھا دیکھی دیکھیں گے، نہیں تو حقے بیٹھ کے پئیں گے، بچے بھی حقے کے نشے کریں گے، اور کچھ نہیں تو 2-4 بیٹھ کر کسی ایک گھر میں 2-4-15 کے نام لے کر غیبت اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں وہاں بیان کریں گے، جو کہ انتہائی غمگین قسم کی صورتحال ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ یہی حال اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ کالجوں کے اندر ننگے ڈانس کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر آئس کا نشہ پروان چڑھ رہا ہے۔ قبرستانوں کا رخ کرو تو وہاں کونوں میں بیٹھے نشہ پی رہے ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو پلوں کے نیچے نشے والے موجود ہوں گے۔ ہر طرف بھیک مانگنا، نشہ کرنا، گالی گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو تاڑ تاڑ کرنا، یہ معاشرے کا فرض بن چکا ہے، جو کہ انتہائی غلط روش ہے۔ اس کی تعلیم نہ تو قرآن ہمیں دیتا ہے اور نہ ہی اتباع رسول میں ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ٹھیک ہو جائیں، ہم خود بھی تو ایک والد ہیں، استاد ہیں۔ جب تک اب خود ہم ان ذمہ داریوں کو نہیں پہچانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ ہمارے بچے کیسے اچھے بچے بن پائیں گے؟ تو پھر یہی ہوگا، جالے بنیں گے پھر، اور ایسے جالے کہ سب کو مات دے دیں گے۔ خدا را ڈرو اس دن سے جس دن پکڑ ہوگی اور پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پہلی گزارش، پہلی اپیل نہایت قابل احترام والدین سے ہوگی، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے حوالے سے، یہ کہ اسلامی خطوط پر جو تربیت والدین اپنے بچوں کو دیں گے، اللہ اور رسول کے نزدیک وہ صدقہ جاریہ ہوگی۔ تاریخ شاہد ہے، اگر آپ تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھ لیجئے کہ اسلامی سیرت و کردار کے حامل والدین کی بہترین تعلیم و تربیت ہی نے قوم کو قائد اعظم محمد علی جوہر، علامہ اقبال جیسے عظیم فرزند عطا کیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ، اسد اللہ غالب اور بڑے نام القدر نام ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں۔ اس مرد مومن کو غوث اعظم کا اعزاز ان کی والدہ محترمہ کے مقدس آغوش ہی سے تو ملا تھا۔ جی ہاں، جلیل القدر ماں کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، عبد القادر نام کے گمنام بچے کو دوام بخشا گیا۔ اللہ اللہ، سچ کہتا ہوں، نیک سیرت والدین کی فقط ایک نگاہ کرم بچے کے مقدر کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ صحیح کہا نا بچوں میں نے؟ علامہ اقبال نے بھی ایک موقع پر کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رائے خدا میں گردن جھکا دینے کا سبق انہیں والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فیضان نظر ہی سے تو ملا تھا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، اب باری آتی ہے استاد محترم کی طرف نظر اٹھ رہی ہے۔ میں بھی کئی اساتذہ کا شاگرد ہوں۔ ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ صرف اشعار کناہی سے بات کروں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ علامہ اقبال کی زبان میں ایک جگہ استاد کی شخصیت کو بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر میں یوں سمویا: اے میرے استاد، دا ریسپیکٹیبل ٹیچر، تو آن شاہ ہے، تو آن شاہ ہے کہ بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشیند باز گردو، کبوتر گر نشیند باز گردو۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اب پتہ نہیں میں اس کو صحیح وضاحت کر پاؤں یا نہ، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا استاد بادشاہ ہے، تو آن شاہ ہے، میرا استاد بادشاہ ہے، جس کے کردار کے مل پر بیٹھنے والا ایک معمولی کبوتر اس بادشاہ کی مناسبت سے شہباز کا روپ دار لیتا ہے۔ یعنی پیارے پیارے دوستوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب انگریز نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو آپ نے کہا نہیں، پہلے میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دو۔ انگریز نے کہا کہ آپ کے استاد کی کوئی تصنیف ہماری نظر سے تو نہیں گزری۔ آپ نے کہا اس کی زندہ جاوید جیتی جاگتی تصنیف یہ اقبال ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ چنانچہ آپ کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب محض اقبال کی تعلیم و تربیت کے صلہ میں دیا گیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں استاد محترم کو ان کے بلند مقام کی نسبت سے بہترین اشعار سے نوازا۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں: شیخ مکتب ہے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روئے انسانی۔ دوسری جگہ استاد کو میر کارواں کا خطاب دیتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں: نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی اور خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارائے شگافی کے طریقے، مغرب نے دیا ان کو فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بزرگوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، ایک اور مقام پر شبیر بخاری نے اس طرح واضح فرمایا: وہی ہے مدرس، وہی ہے معلم، وہی ہے مدرس، وہی ہے معلم، ہوں اوقات جس کے سراسر منظم، مکمل ہو انسانیت جس کے دم سے، مکمل ہو انسانیت جس کے دم سے، شرافت کا پیکر، صداقت کا مجسم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں اور پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، یقین مانیے اشعاروں اور کناہوں میں استاد اور والد دونوں کی ذمہ داریوں کی میں نے ایک ادنا سی جھلک دکھانے کی کوشش کی تھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ان دونوں بزرگوں والد اور استاد کو ہم بچوں کی، ہم تعلیم و تربیت کی جو باہری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اسے کمال حسن و خوبی سے
ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ دعائیہ اشعار پڑھے دیتا ہوں۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کا شریک زمرائے لا تحزنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جوانوں کو میری آہ و سحر کر دے، پھر ان شہین بچوں کو بال و پر دے دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے بچوں سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ آج کے اس ماحول کے اندر اپنے والدین کی خوب جو ہے نا وہ خدمت کریں، خوب ان کی عزت کریں، خوب ان کا احترام کریں۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت اور باپ کے ہاتھ میں جنت کے دروازوں کی چابیاں، اور استاد محترم جو ہیں وہ بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک کلمہ بھی کسی سے سیکھ لیا وہ اس کا استاد ہے، اور استاد کی ریسپیکٹ کرنا والدین کی ریسپیکٹ کرنے کے برابر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر جہاں استاد کی عزت کرنا محال ہے، وہاں والدین کی عزت کرنا بھی محال ہے۔ آج کل کا نوجوان استاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، والدین کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ خوددارا اللہ سے ڈرو، اور والد کو اس کا احترام دو، ماں کو اس کا احترام دو، اور عزت و احترام کے ساتھ استاد کے ساتھ بھی پیش آؤ، انشاءاللہ۔